السلام علیکم۔ جب سے افغانستان میں امن لانے کے حوالے سے پاکستان کا کردار پوری دنیا کے سامنے آیا ہے، اس کے بعد سے اب تک کی جو سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ خبر یقیناً چونکا دینے والی ہے، حیران کر دینے والی ہے اور بھارت جیسی ریاستوں کو، بھارت جیسے ملکوں کو پریشان کر دینے والی بھی ہے۔ اب خبر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خبر کیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ امریکی چیئرمین جوائنٹ جنرل مارک ملے نے، جو امریکی فوج کے ایک بہت بڑے سربراہ ہیں، انہوں نے پہلی بار قطر کے اندر طالبان وفد کے ساتھ ملاقات کی اور 9/11 کے بعد یہ پہلی ملاقات ہے جو کسی امریکی عہدیدار یعنی فوج کے عہدیدار نے طالبان کے ساتھ کی ہو۔ اس سے پہلے تو کوئی ملاقات نہیں ہوتی تھی اور اس ملاقات کے بعد جو بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے عبداللہ کا، وہ بیان بھی سنیں کہ اس نے کہا ہے کہ اگلے سال کے جنوری تک 4,500 میں سے صرف 2,500 امریکی فوجی جو ہیں وہ افغانستان میں رہ جائیں گے، باقی جتنے بھی فوجی ہوں گے ان کا جو انخلا ہے وہ یقینی بنا دیا جائے گا۔ اب اس سچویشن کے اندر کہ جب وہاں سے امریکی افواج، نیٹو افواج نکل جائیں گی، ایک ایسے موقع کے اوپر، ان ایسے حالات کے اندر کہ جب پاکستان کے وفد کے ساتھ، شاہ محمود قریشی کے وفد کے ساتھ جب طالبان ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد قطر میں وہ جا کر امریکی جو اعلیٰ افسران ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو ان جتنی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور یہ جتنے بھی حالات چل رہے ہیں، ان کے اندر جو سب سے زیادہ پریشانی ہے وہ پریشانی بھارت کو ہے، کیونکہ بھارت نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی تھی کہ طالبان کو، افغانستان کو اپنے قابو میں رکھے، اپنے انڈر رکھے، اور جب امریکی افواج وہاں پر تھی، جب نیٹو افواج وہاں پر تھی، تو ان کے سہارے یا ان کی چھتری تلے وہ کام بڑے اچھے طریقے سے بھی کر رہے تھے اور پاکستان کے امن کو خراب کرنے کے لیے افغانستان سے نہ صرف دہشت گرد بھیجتے تھے بلکہ اسلحہ بھی بھیجا جاتا تھا، پاکستان کے امن کو خراب کرنے کے لیے سازشی عناصر بھی بھیجے جاتے۔ مگر اب جب وہاں پر امن آ جائے گا، مگر جب وہاں سے افواج، جو امریکی افواج جو ہے وہ نکل جائیں گی، جب وہاں پر جو افغانستان کے اندر جب طالبان کی اپنی حکومت بن جائے گی، تو پھر پاکستان کا جو امن ہے وہ ڈبل ہو جائے گا، پاکستان کا جو امن ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ اور یہی سب سے بڑی جو بھیانک چیز ہے بھارت کے لیے وہ یہی ہے کہ پاکستان اگر امن پسند ہو گیا، پاکستان کے اندر اگر امن آ گیا، پاکستان اگر پر امن ہو گیا، تو اس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ پھر بھارت اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی مل کر پاکستان کو نہ صرف ترقی کرنے سے نہیں روک سکیں گی بلکہ پاکستان کو ایک عظیم ملک بننے سے بھی نہیں روک سکیں گے۔ پہلے جتنے بھی یہ سازشیں کر چکے ہیں ان کی ساری سازشیں بری طرح ناکام ہو جائیں گی۔ جتنے بھی انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے جو بھی کام کیے وہ سب کام انہی کے منہ کے اوپر تھپڑ کی طرح لگیں گے ناظرین، کیونکہ پاکستان کا وجود اگر باقی رہتا ہے، پاکستان کے اندر اگر امن باقی رہتا ہے، پاکستان کی ترقی اگر بڑھتی چلی جاتی ہے، پاکستان اگر خوشحال ہوتا چلا جاتا ہے، پاکستان کے اندر جو نوجوان ہیں اگر ان کو روزگار ملنا شروع ہو جاتا ہے اور پاکستان کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، تو یقینی طور پر اس کا سب سے زیادہ نقصان بھارت کو ہی ہوگا۔ اور اب جب طالبان نے باقاعدہ طور پر بہت سارے معاہدے کر لیے، بہت سارے آگے معاہدے ہونے جا رہے ہیں کہ وہاں پر افغانستان کے اندر امن لایا جائے گا، افواج باہر نکال دی جائیں گی، تو ان کے بعد اب آنے والا وقت یقینی طور پر جہاں پاکستان اور افغانستان کے لیے بہت سنہرا ہے، وہیں پر بھارت کے لیے بہت بھیانک بھی ثابت ہوگا انشاءاللہ۔